بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ دروس فی علم الاصول کی تدریس کے سلسلے میں آج کے سبق میں ہم مقدمے کے اس پیراگراف کا تذکرہ کر رہے ہیں جہاں پہ شہید نے ان کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نصابی کتب کے طور پر رائج ہیں۔ شہید اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتابیں کن خصوصیات کی حامل ہیں اور انہوں نے کیا علمی کردار ادا کیا، لہٰذا ہمارا سبق جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک تو ہم ان کتابوں کی خصوصیات کا تذکرہ کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کے علمی کردار کا تذکرہ کریں گے۔ شہید در حقیقت مقدمہ سازی کر رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کتاب علم اصول کے حوالے سے لکھی ہے اس کے اندر جو پائے جانے والے خصوصیات ہیں اور جو مذکورہ جو رائج کتب ہیں ان کے اندر جو خصوصیات ہیں، اور پھر اس مقایسے سے وہ یہ نتیجہ لیں گے کہ ہماری کتاب کی ضرورت اور اس کو لکھنے کی جو وجہ ہے وہ کیا تھی۔ تو بہرحال ان کی خصوصیات کا ہم تذکرہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے قراءت متن کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والحقیقۃ ان الکتب الاربعۃ المتقدمۃ الذکر لها مقامها العلمی وهي على العموم تعتبر حسب مراحلها التاریخیۃ کتبا تجدیدیۃ ساہمت إلى درجة كبيرة في تطوير الفكر العلمي الأصولي على اختلاف درجاتها في هذه المساهمة، وقد يكون اختيار هذه الكتب الأربعة كتبا دراسية نتيجة عامل مشترك وهو ما أثاره كل واحد منها عند صدوره من شعور عميق لدى العلماء بأهميته العلمية وما اشتمل عليه من أفكار ونكات، هذا إضافة إلى ما تميزت به بعض تلك الكتب من إيجاز للمطالب وضغط في العبارة كالكفاية مثلا۔ وقد أدت هذه الكتب الأربعة مشكورة دورا جليلا في هذا المضمار، وتخرج من حلقاتها الدراسية خلال نصف قرن الآلاف من الطلبة الذين وجدوا فيها سلمهم إلى أبحاث الخارج۔ متن خوانی کے بعد ایک نگاہ ڈالتے ہیں ان چار کتابوں کی طرف جن کی خصوصیات کا تذکرہ شہید کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم پہلے ان کتابوں کا تعارف کروا چکے ہیں، لیکن تذکرے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے دوبارہ جو ہے ایک بار پھر اس کو یادآوری کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب معالم الدین و ملاذ المجتہدین ہے کہ جس کا مقدمہ جو ہے وہ اصول فقہ کے حوالے سے ہے، تو یہ معالم فی الاصول کے عنوان سے بھی مشہور ہے۔ یہ شہید ثانی کے بیٹے نے لکھی۔ دوسری کتاب قوانین المحکمہ فی علم الاصول ہے، جس کی وجہ سے مرزا قومی صاحب قوانین کے نام سے مشہور ہے۔ اور تیسری کتاب فرائض الاصول جو شیخ مرتضی انصاری نے لکھی ہے، اور چوتھی کتاب کفایت الاصول ہے جو مرحوم اخوند خراسانی نے لکھی ہے۔ یہ چار کتابیں ہیں جن کی خصوصیات کا تذکرہ شہید فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو ہے ان چار کتابوں کی وہ ان کا علمی مقام ہے۔ شہید اس بات کی طرف اذعان کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، طلاب کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ علمی مقام ہی وہ اہم سبب ہے جس کی وجہ سے یہ کتابیں اہمیت کا درجہ اختیار کر گئیں، اور
اصل وجہ جو ان کتابوں کی اہمیت کی ہے وہ ان کا علمی ہونا ہے، علمی مقام کا حامل ہونا ہے۔ اور اسی سے مربوط جو نقطہ ہے کہ یہ علمی مقام انہیں کہاں سے ملا، تو فرماتے ہیں کہ جدت فکر کی وجہ سے، یعنی افکار کی جو نیا پن تھا، افکار کے اندر جو جدت پائی جاتی تھی، نئے علمی میدانوں میں ان کا ورود تھا، یعنی انہوں نے ایک جدید افکار کو جنم دیا، اجتہادی فکر کو آگے لایا اور نئے علم اصول کو نئے طریقوں پر گامزن کیا، نئے راستوں پر گامزن کیا۔ تو یہ باعث بنا کہ ان کتابوں کو علمی اہمیت ملے۔ در حقیقت شہید اپنے زبان بے زبانی میں یہ کہنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے اس زبان میں کہ جو بیان میں نہیں آئی، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کی جو اصل خصوصیت ہے وہ جدت فکر ہے، اور مصنفین کا جو مقام ہے یا مصنفین کی جو شخصیت ہے وہ باعث نہیں بنی کہ ان کتابوں کو اہمیت ملے، بلکہ برعکس خود ان کتابوں کے اندر جو جدت پائی جاتی ہے اور ان مصنفین نے جو علمی کاوش کی ہے اور ان کے اندر جو افکار کی جدت ہے وہ باعث بنی کہ ان کتابوں کو اہمیت ملے، نہ کہ خود مصنفین نے یا لکھاریوں کی جو شخصیت ہے وہ باعث بنے کہ ان کتابوں کو اہمیت ملے۔ بس کتاب کے اندر ایک خصوصیت ہے، جو خصوصیت ان کتابوں کو نصابی کتابوں کے طور پر رائج کرنے میں مطرح ہوئی اور وجہ بنی۔ اور اسی کے ساتھ جو ملتی کڑی ہے وہ شہید اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ علماء کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، یہ گہرا احساس پیدا ہوا کہ یہ کتابیں علمی مقام کی حامل ہیں، لہٰذا ان کتابوں کے اندر جو نکات پائے جاتے تھے، جو افکار پائے جاتے تھے، ان کی وجہ سے علماء کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ کتابیں اہم ہیں اور ان کتابوں کو نصابی کتب کا درجہ ملنا چاہیے۔ اور آخری خصوصیت جو ان کتابوں میں سے بعض کی طرف شہید نے نسبت دی ہے اور بطور مشخص کفایت الاصول کی طرف نسبت دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نگارش کا اتقان موجود ہے، یعنی استحکام کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی جو عبارات ہیں وہ متقن ہیں اور ان کے وہ مختصر ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا مختصر اور مفید، یعنی اس کتاب کو مشہور یہی ہے، ہم نے بھی سن رکھا ہے کہ مرحوم آخوند خراسانی نے اس کتاب کو تلخیص کرنے کے لیے تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا دیا، یعنی خود کتاب لکھی اور پھر اس کو ان کی عبارات کو متقن بنانے کے لیے، واللہ العالم کس حد تک درست ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ٹائم لگایا کہ اس کتاب کو ایک متقن انداز میں پیش کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگایا۔ یہ تو ضرور یقیناً انہوں نے وقت لگایا، لیکن کتنا عرصہ لگایا ہم نے یہ سنا ہے کہ 3 سال کا عرصہ لگایا۔ بہرحال اتقان نگارش بہت ضروری ہے، اور ان کتابوں میں سے بعض کے اندر یہ اتقان موجود رہا اور یہ باعث بنا کہ ان کتابوں کو نصابی کتاب کا درجہ دیا جائے۔ اسی لیے کفایت الاصول جو ہے وہ اب بہت سی شروحات اس کے اوپر لکھی گئیں۔ ایک وجہ یہی ہے کہ اس کتاب کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ لوگ اور علماء اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو شرح لکھ سکیں۔ اب اگلا نقطہ جس کی طرف شہید اشارہ کرتے ہیں وہ ہے ان کتابوں کا علمی کردار۔ یہ تو ان کی خصوصیات تھیں، ان خصوصیات نے جو کردار ادا کیا وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے درس خارج کے لیے سیڑھی کا کردار ادا کیا، یعنی درس خارج تک پہنچانے کے لیے وسیلے کا کردار ادا کیا۔ جس طرح آپ نے چھت پہ جانا ہوتا ہے آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک طالب علم کو فقاہت کے درجے پہ پہنچنے کے لیے درس خارج کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے درس خارج میں جانا ہوتا ہے۔ تو درس خارج تک پہنچنے کی جو سیڑھی ہے
وہ یہ کتابیں تھیں، اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ہزاروں طلاب کے لیے انہوں نے افادیت بخشی۔ افادیت اور مفید ہونا ان کتابوں کی اہم خصوصیات اور اہم کردار تھا جو ان کتابوں نے ادا کیا۔ اب آتے ہیں حل عبارت کی طرف۔ شہید فرماتے ہیں کہ والحقیقت ان الکتب الاربعۃ المتقدمۃ الذکر لها مقامها العلمی، حقیقت یہ ہے کہ وہ جو 4 کتابیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، یعنی معالم، قوانین، رسائل اور کفایہ، ان کا ایک علمی مقام تھا، ایک علمی رتبہ اور منزلت تھی اور مقام تھا۔ وہی علی العموم تعتبر حسب مراحلها التاریخیہ کتبا تجدیدیہ، یہ جو 4 کتابیں ہیں ان کا علمی مقام اور منزلت اور خصوصیت یہ ہے کہ بطور عام، علی العموم یعنی عام طور پر، یعنی ان کی جو سب کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تاریخی مراحل کے اعتبار سے انہیں کتب تجدیدی شمار کیا جاتا تھا، یعنی ان کے اندر جدت پائی جاتی تھی، تو تبرو یعنی شمار کیا جاتا تھا حسب مراحل التاریخیہ، یعنی تاریخی مراحل کے اعتبار سے، کیونکہ ہر ظاہر علم جو ہے وہ ایک جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے، اپنے مراحل کے اعتبار سے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں، اپنے اس تاریخی جو برہہ ہے زمانی، اس کے اندر اس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اپنے تاریخی مراحل کے اعتبار سے یہ کتابیں تجدیدی کتابیں شمار ہوتی تھیں، ان کے اندر جدت تھی اور نیا پن تھا، نئے افکار تھے۔ ساہمت الی درجۃ کبیرۃ فی تطویر الفکر العلمی، ان کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت حد تک اپنا حصہ ڈالا کس چیز میں؟ فی تطویر الفکر العلمی الاصولی، علمی فکر کی تطویر میں۔ تطویر کا معنی نیچے میں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ طورہ عدلہ وحسنہ، تطویر یعنی کسی چیز کو بہتر بنانا، کسی چیز کو تعدیل کرنا، بہتری کی طرف لانا۔ حولہ من طور الی طور، ایک طور سے، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنا اور بہتری کی طرف تبدیلی لانا، اس کو کہتے ہیں تطویر۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر جدت پائی جاتی تھی اور انہوں نے بہت حد تک علمی اصول کو، جو اصول فکر ہے، اس کو بہتری کی طرف لانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ علی اختلاف درجاتها، علی اختلاف درجاتها فی هذه المساہمہ، چونکہ یہ حمزہ وصل ہے تو اس مساہمت میں، یعنی یہ جو کردار انہوں نے، یہ جو اپنا حصہ ڈالا ہے، اس میں ان کا درجات کا اختلاف اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن ہر ایک نے اپنا کردار ضرور ادا کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وقد یکون اختیار هذه الكتب الاربعۃ کتبا دراسیۃ نتیجۃ عامل مشترک، فرماتے ہیں کہ چہ بسا ان کتابوں کو، ان 4 کتابوں کو چن لینا، اختیار کر لینا، یعنی چن لینا ایک دراسی کتاب کے طور پر، یعنی ان کتابوں کو نصابی کتاب کے طور پر اختیار کر لینا، اور ان کا انتخاب ایک نتیجہ ہو سکتا ہے ایک عامل مشترک، ایک مشترکہ عامل کا، یعنی ایک مشترکہ علت اور دلیل اور وجہ بنی ہے کہ ان کتابوں کو نصابی کتاب کے طور پر اختیار کیا جائے۔ وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی مشترکہ وجہ ہے جو باعث بنی کہ ان 4 کتابوں کو نصابی کتاب کے طور پر اختیار اور انتخاب کیا جائے؟ فرماتے ہیں وہ مشترکہ وجہ یہ ہے ما اثارہ کل واحد منها عند صدورہ من شعور عمیق، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہر ان 4 کتابوں میں سے، منہا یعنی من الکتب الاربع، کل واحد یعنی ہر کتاب نے، ان 4 کتابوں میں سے، عند صدورہ جب یہ صادر ہوئیں، جب یہ لکھی گئیں، تو انہوں نے کیا کیا؟
اثارہ یعنی ایک اثر چھوڑا، یعنی ایک جو تاثیر تھی، ایک جو امپیکٹ تھا جو انہوں نے دیا، وہ کیا تھا امپیکٹ دیا؟ من، اس کا بیان کر رہی، اس امپیکٹ کا بیان کر رہی ہے کہ جو ان کتابوں نے اپنے لکھے جانے وقت، اپنے صدور کے وقت جو امپیکٹ ان کتابوں نے چھوڑا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک عمیق شعور، من شعور عمیق لدى العلماء باہمیتہ العلمیہ، علماء کے اندر انہوں نے اپنے علمی اہمیت کا عمیق احساس چھوڑ دیا، ایک گہرا احساس علماء کے ہاں پیدا ہوا کہ ان کتابوں کی علمی اہمیت ہے۔ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ أَفْكَارٍ وَنِكَاتٍ، اور علماء کے ہاں اس بات کا شعور بھی انہوں نے چھوڑا کہ یہ کتابیں مہم ہیں اور ان کے جو اندر پائے جانے والے افکار بھی مہم ہیں، یعنی بِأَهَمِّيَّتِهِ الْعِلْمِيَّةِ وَبِأَهَمِّيَّةِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ أَفْكَارٍ وَنِكَاتٍ، یعنی وہ علمی بھی اہم ہے اور جو افکار انہوں نے دی ہیں وہ بھی اہم ہے، جو نکات ان کتابوں نے دی ہیں وہ بھی اہم ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہذا، یہ خصوصیات اپنی جگہ، اور ایک اور خصوصیت ہے جو بعض کتابوں میں پائی جاتی ہے، اضافتاً الی ما تمیزت به بعض تلک الکتب من ایجاز للمطالب وضغط فی العبارہ، فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنی جگہ، اس کے علاوہ اضافتاً یعنی اس کے علاوہ وہ خصوصیت کہ جس میں بعض کتابیں موجود ہیں، ما تمیزت به بعض تلک الکتب، بعض کتابیں اس میں ممتاز ہیں، وہ کیا ہے؟ اس ما کا بیان، من ایجاز للمطالب، وہ خصوصیت کیا ہے؟ مطالب کا موجز ہونا، وضغط فی العبارہ، ضغط کہتے ہیں ضغط الکلام بالغ فی ایجازہ، کلام کو ضغط کر لینا یعنی اس کے ایجاز میں مبالغہ کرنا، اس کو اختصار میں مبالغہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ضغط فی العبارہ۔ کل کفایہ، مثلا کفایت الاصول مختصر ہونے کے اعتبار سے اور موجز ہونے کے اعتبار سے اس خصوصیت کی حامل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کتابوں نے ان خصوصیات کی وجہ سے جو کردار ادا کیا اس کو اس پیراگراف میں بیان فرماتے ہیں کہ وَقَدْ أَدَّتْ هَذِهِ الْكُتُبُ الْأَرْبَعَةُ مَشْكُورَةً دَوْرًا جَلِيلًا فِي هَذَا الْمِضْمَارِ، یہ چار کتابیں، اور ہم ان کتابوں کو ایک مشکور اور اس کے ممنون ہیں، یعنی ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کتابیں مشکور ہیں، ان کی سائی مشکور ہے۔ یہ کتابیں انہوں نے ادا کیا، کیا ادا کیا؟ دوراً جلیلاً فی ھذا المضمار، ان چار کتابوں نے اور ان کے مشکور ہیں ہم، یعنی یہ جملہ یہ معترضہ ہے، در حال کہ ان کے سائی مشکور ہے، ان کتابوں نے کیا کیا ہے؟ ادا کیا ہے دوراً جلیلاً، ایک اہم کردار ادا کیا ہے، فی ھذا المضمار، اس میدان میں، یعنی علم اصول کے میدان میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ وتخرج من حلقاتها الدراسية خلال نصف قرن الآلاف من الطلبة الذين وجدوا فيها سلمهم إلى أبحاث الخارج، ان کے جو دراسی اور نصابی حلقات تھے خلال نصف قرن یعنی آدھی صدی کے دوران، مذکورہ 50 سال کے دوران، ان کی وجہ سے اور ان کے درمیان سے نکلے، کیا نکلے؟ الالاف من الطلبہ، ہزاروں طلاب ایسے خریج بنے یا فارغ التحصیل ہوئے کہ جنہوں نے کیا کیا؟ الذین وجدوا فیہا، جنہوں نے پا لیا، فیہا ان کتابوں کے اندر، کس چیز کو پایا؟ سلمہم الی ابحاث الخارج، اپنی سیڑھی کو پا لیا، الی ابحاث الخارج، کے خارج تک پہنچنا ہے تو وہ خارج تک پہنچنے کی سیڑھی کو پا لیا، یعنی انہوں نے وہ چیزیں، وہ مباحث پڑھ لیں اور ان مباحث سے آشنا ہو گئے کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر چکے تھے کہ وہ درس خارج تک پہنچ جائیں۔ تو یہ ان کتابوں کا کردار تھا جس کی طرف شہید اشارہ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اس کو ملا سکیں اس تجدید کی طرف
کے ساتھ کہ جو شہید نے اس کتاب میں انجام دی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید نے مذکورہ جو 4 نصابی کتابیں ہیں ان کی خصوصیات کا تذکرہ کیا، ان کے اندر پائے جانے والے علمی اتقان کا تذکرہ کیا، اور ان کے اندر جو جدت افکار تھی اور اس جدت افکار کی وجہ سے اور جدید نکات کی وجہ سے علماء کے اذہان میں جو ان کی اہمیت بیٹھی اس کا تذکرہ کیا، اور بتایا کہ ان کتابوں کی کیا خصوصیات تھیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ان کتابوں نے کیا علمی کردار ادا کیا، کیسے ان کتابوں نے طلاب کو فائدہ دیا۔ اور ہم نے بتایا کہ ان کتابوں کا جو فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے طلاب کے اندر وہ ملکہ اور وہ صلاحیت ایجاد کر دی کہ جس کی وجہ سے وہ درس خارج میں شرکت کر سکتے تھے۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ سبق بھی مفید رہا ہوگا۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔